यूरोपियन पार्टीशन ऑफ अफ्रीका वो इतना बदनसीब कॉन्टिनेंट है जिसे पूरी तरह से मोनोपलाइज किया गया और यूज़ किया गया और आज तक यूज़ किया जा रहा है। अगर बात की जाए उस पर डायरेक्ट हमला किया जाता है यूरोपियन नेशंस की वजह से, तो उनके आपस में ही राइवलरी हो जाती, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यूज़ किया, यानी उन्होंने आपस में मुशावरत करके लैंड्स को ऑक्यूपाई करना और एक दूसरे में तकसीम करना शुरू कर दिया था। वेस्टर्न नेशंस अब अफ्रीका को खाना शुरू हो गए थे। उन्होंने पहले एक मीटिंग बर्लिन के अंदर की 1884 में, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों पे तय पाया, और 1890 में ब्रसल्स के अंदर बेल्जियम में, जो आज का नेटो और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बात की गई किंग लोपार्ड को अफ्रीका में कॉन्गो का इलाका दे दिया गया। यहाँ तक बात रुकी नहीं। उसके बाद वहाँ उस वक़्त की बड़ी इंपीरियल पावर्स जिसमें ब्रिटिश और फ्रांस शामिल है, दोनों ने और लैंड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। फ्रांस और बरतानिया मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज पे टूट गए। ब्रिटिश लोगों को इजिप्ट पसंद आया तो फ्रांस के लोगों ने मोरक्को और अल्जीरिया जैसे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांस और बरतानिया में 1881 और 1882 में वायदे भी तय पाए। उन दोनों कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें समोआ जैसे इलाके भी शामिल हैं। ये दोनों कंट्रीज़ एज टू एज गई कॉन्कर करने के लिए, और 1898 में वो भी वक्त आया जब रेजिस्टेंस अफ्रीका की टूट चुकी थी और सारा सूडान भी ब्रिटिश को दे दिया गया। ये दोनों कंट्रीज़ कॉन्कर करते करते एज टू एज आ गई, आई टू आई आ गई सूडान के प्रोविंस में। शायद वर्ल्ड वॉर 1 वहीं शुरू हो जाती, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोबारा यूज़ किया गया। एट द एंड ऑफ द डे वी आर वाइट्स एंड वी आर यूरोपियंस, और लंदन और पेरिस के अंदर बैठ के सेटलमेंट की गई कि कौन से इलाके किसको दिए जाएंगे, कौन से इलाके किसको दिए जाएंगे। इस बात की सेटलमेंट ऐसे हुई कि सूडान पे, इजिप्ट पे बरतानिया का ही कब्जा रहेगा, क्योंकि उसको वाटर रिसोर्सेज चाहिए थे नाइल रिवर से, जो कि वहाँ बहता है। एज कंपेयर टू फ्रांस को मिला मोरक्को, टूसनिया जैसे इलाके, जो कि उसके बॉर्डर के पास ही एग्जिस्ट करते हैं, स्पेन के बॉर्डर के पास ही उस पट्टी के अंदर मेडिटेरेनियन में एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ बाकी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ पीछे नहीं थी। नाइजीरिया के इलाका भी उन्होंने यूज़ किया, जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा था और आज भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी चपकलिश बढ़ चुकी थी। मोरक्को के अंदर जर्मन्स अपना कंट्रोल करना चाहते थे, जबकि फ्रेंच कहते थे मोरक्को हमारा है। इसके दरमियान भी नेगोशिएशन हुई और मोरक्को का इलाका फ्रांस को दे दिया गया। जैसे सूडान का इलाका ब्रिटिश को इसलिए मिला क्योंकि ब्रिटिश इज़ द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इसी तरह फ्रांस का रुतबा उससे थोड़ा सा नीचे था, तो मोरक्को जर्मन्स को इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर फ्रेंच थी और उन्होंने अपनी इस पावर को यूज़ किया। और टूसनिया के बाद मोरक्को वो आखिरी इलाका था जो कि 1912 में कॉन्कर हुआ, और ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले आखिरी इलाका था जो कि यूरोपियन जुल्म का और यूरोपियन एक्सपेंशन का हिस्सा था। अफ्रीकन रेजिस्टेंस। अफ्रीका ये सारा जुल्म कैसे देख सकता था? अफ्रीका अब अपने आप को स्ट्रगल में डाल दिया यूरोपियन पावर के आगे, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो यूरोपियंस पावर हैं वो अफ्रीका पे एकदम से काबिज नहीं हुई। उन्हें ज़ाहिर बात है वहाँ के लोकल से लड़ाई करनी पड़ी। इसमें पहली जो बात आती है वो था मुस्लिम जो जिहाद करने वाले थे, यानी जिसे हम कहते हैं होली वार्स करने वाले,
وہ کروسیڈرز جو تھے انہوں نے برٹش کے خلاف اور باقی امپیریل پاورز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. اس میں عثمان فاندیو کا نام آتا ہے جو کہ بہت بڑے فائٹرز تھے. اس کے بعد ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ نے بھی یورپین پاور کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. وہ ایک انٹلیکچوئل پوئٹ بھی تھے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جنگ کے بعد جو اسلام کا رنگ ہے، ہمارا رنگ تو نہیں ہے وائٹ، لیکن اس جنگ کے بعد اسلام کا نام اور ہمارا رنگ وائٹ ہو جائے گا. عثمان نے مختلف کانکر کرنا شروع کر دیا علاقوں کو اور بہت سی انویڈرز کو باہر بھگایا. اس میں الجیریا میں اور سوڈان میں انہوں نے بہت سی ڈومینیشنز لینا شروع کر دی. ان ڈومینیشنز میں وہ بہت آگے چلے گئے، لیکن ریزسٹنس صرف الجیریا اور وہاں تک محدود نہیں تھی. اب ایجپٹ کے جو علاقے تھے اس کے ساتھ جو سوڈان کے علاقے تھے وہاں پہ وہ اور آگے جانا شروع ہو گئے تھے اور امپیریل پاورز کو بھگانا شروع ہو گئے تھے. سوڈان کے پروونس کے آگے انہوں نے برٹش کو شکست دی. ان کی لیڈ جو فورسز تھی عبداللہ اور ان کے کانکررز کی، انہوں نے برٹش کو شکست دی اور برٹش کمانڈر کو حکم ملا کہ وہ اب علاقے کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ادھر ہی اسٹے کیا. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ 1885 میں ان کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہو سکا ان کے ٹرائب میں، عبداللہ اور ان کے خاندان کے علاوہ، جو کہ ریزسٹنس کر سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ افریقن جو ویدر تھا وہ بھی اتنا ہارش تھا، ہارڈ تھا، اور سپلائرز بھی کھانے اور فوڈ کی اتنی نہیں تھی کہ وہ ان سے لڑ سکیں. اور اس کے بعد برٹش کرنل نے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جو کہ سوڈان میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو علاقہ جو کہ نہیں گر سکا اٹالین سے اور یورپین سے، وہ تھا ایتھوپیا کے علاقہ. ایتھوپیا کے علاقے نے بہت زیادہ ریزسٹنس کی ویسٹرن پاور کے لیے آگے، اور ویسٹرن پاور کے آگے سی سپلائی دیوار بن گئی. یہ وقت تھا 1930 کا ہی جب انہوں نے اٹالینز کے آگے ہتھیار ڈال دیے. اس سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس کی. اس کے بعد ایک علاقہ جو بہت ہی فیمس ہے وہ ہے شاکا کا علاقہ. یہ ساؤتھ افریقہ کے پاس ہی واقع ہے. اس علاقے نے بھی بہت زیادہ ریزسٹنس کی. جو یہاں کا کنگ تھا وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو کم از کم بھام گیا تھا اور اس چیز کو جان گیا تھا کہ کیسے اس نے اس چیز کو کانکر کرنا ہے، لوگوں کو کانکر کرنا ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ کتنے پاورفل ہیں اور ان کے ساتھ پنگا لینا اتنا اچھا نہیں. انہوں نے ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھنے کی کوشش کی، لیکن وائٹس نے اور ویسٹ نے ان کی بھی اسیسینیشن کروا دی، جس کے بعد وہ علاقہ بھی ان کے قبضے میں چلا گیا. دا بور وار. بور وار ایک ایسی وار ہے جو برٹش اور نیدرلینڈز کے درمیان لڑی گئی. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ میجر وار افریقہ اور برٹش کے درمیان نہیں تھی. یہ لوگ لینڈ تقسیم کرنے کے بعد آپس میں ہی لڑ جاتے تھے. ساؤتھ افریقہ کا جو علاقے ہیں ادھر ان کی جو پاپولیشن تھی جو ڈچ لوگوں کی تھی، جو ڈچ سیٹلرز تھے جو کہ برٹش سے پہلے آئے تھے، انہوں نے کولونائزیشن برٹش سے پہلے شروع کی تھی، تو ساؤتھ افریقہ میں ان کا ہولڈ مضبوط تھا. لیکن 1806 میں اور بعد میں 1815 میں انہوں نے پورا ہی کنٹرول لے لیا تھا. 1806 میں انہوں نے سیز کیا اور 1815 میں پورا کنٹرول برٹشرز کے اندر آ گیا تھا. لیکن 1830 میں ایسا ہوا کہ اب وہ جو ڈچ سیٹلرز تھے انہوں نے اپوزیشن کرنا شروع کر دیا، اپوز کرنا شروع کر دیا جو برٹش جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف. ان کے مطابق وہ ان کا علاقہ تھا اور کرنا ایسا ہوا کہ اس لینڈ سے بعد میں ڈائمنڈز اور گولڈ بھی دریافت ہو گیا، اسی لیے وہ زمین بہت ہی قیمتی ہو گئی تھی. فارمر ڈچ تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا کیونکہ ان کا دماغ بھی انہی کی طرح چلتا تھا جس طرح برٹشرز کا چلتا تھا، ان کے ہمسائے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کی تعداد برٹش علاقے میں زیادہ بڑھانا شروع کر دی
اور بعد میں انہوں نے بغاوت چھیڑ دی۔ اس وار میں برٹشرز کا ساتھ کسی نے نہیں دیا اور انہوں نے افریقہ کے جو سلیوز تھے، ڈچ کے آگے بھی سلیوز ہوتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے فل سکیل وار چھیڑ دی۔ پہلے تو یہ گوریلا وار تھی، لیکن بعد میں یہ ایک فل سکیل وار ہو گئی، اور اس وار میں برٹشرز اور نیدرلینڈز کے لوگ جو سیٹلرز تھے وہ آمنے سامنے آ گئے۔ اس وار میں برٹشرز کی مدد کرنے کے لیے ہول آسٹریلین گروپ آیا آسٹریلیا سے، اور بہت اور سے گروپ لڑنے کے لیے آئے، لیکن میجر یورپین پاور نے ان کی سپورٹ نہیں کی۔ جنرل کرشنر نے اس چیز کو اپوز کیا اور سیز کر دیا علاقے کو، اور علاقہ انہوں نے جیت لیا، اور کوپس یعنی کیپ ٹاؤن کا جو علاقہ تھا، ہوپس آف کیپ کہتے تھے پہلے اس کو، اس پہ انہوں نے سیز کیا اور وہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہ بات ہے 1812 کی، جب وہ علاقہ پورے طور پہ ان کے قبضے میں آ گیا، اور انہوں نے ان سارے علاقوں کو ملا کے اس نیشن کا نام ساؤتھ افریقہ رکھ دیا، جو کہ آج کے دن دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے، اور کرکٹ ٹیم بھی ساؤتھ افریقہ کی ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک امپیریل پاور تھی برٹش امپائر کی۔ یورپین امپیریلزم ان مڈل ایسٹ۔ افریقہ تو قبضے میں آ چکا تھا، اب امپیریلزم آ گیا مڈل ایسٹ کے اندر۔ اس خطرے کو سب سے پہلے جس بندے نے دیکھا اس کا نام ہے جمال الدین الافغانی، جو کہ پرشیا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اس خطرے کو بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ ان کی پڑھائی ایجپٹ میں ہوئی، جہاں وہ پڑھتے تھے، اور ایک بہت اچھے اسکالر تھے جو ان چیزوں کے بارے میں لکھتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اس طرح ویسٹرن نیشنز کا انڈسٹریلائزڈ ہونا اور ایڈوانسز کرنا اسلامک ویلیوز اور اسلامک ریولوشن کے لیے خطرہ ہے، اور کس طرح ہم ان دونوں کلچر کو سنتھسائز کر کے ان میں سے جو ان کے اچھے پوائنٹس ہیں وہ نکال کے ایک اچھی طرح ترقی کر سکیں۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا اگر ہم نے ایڈوانسز کو پہنچ نہ سکے تو شاید یہ ڈومینیشن ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن لوگوں کی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت اسلام کی رہنما اور اسلام کی خلافت ایک ہی تھی، جس کا نام تھا آٹومن امپائر۔ اور بھی بہت سی ٹیریٹریز تھیں، لیکن اس وقت مضبوط جو سمجھی جاتی تھی وہ آٹومن امپائر تھی۔ آٹومن امپائر کے زوال کا وقت ایک طرح سے شروع ہو ہی چکا تھا جیسے ہی 19ویں صدی شروع ہوئی، لیکن ان کے ایک رولر تھے جن کا نام تھا محمد دوم، جو کہ 1806 سے لے کر 1839 یعنی 1839 تک آٹومن امپائر کے رولر رہے۔ انہوں نے بہت سی ریفارمز کرنے کی کوشش کی آٹومن کنٹری میں اور آٹومن امپائر میں، لیکن ان کی ریفارمز کا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ اب ہر طرف سے پریشر بڑھ رہا تھا۔ ظاہر بات ہے جب کنٹری اکنامکلی اسٹرانگ نہ ہو تو باہر سے پریشر بہت آنے لگتے ہیں، جیسے کہ ہماری کنٹری میں IMF اور باقی ورلڈ بینک کی طرف سے آتے ہیں۔ اور آٹومن امپائر میں جو ڈیموکریسی تھی تو نہیں تھی، لیکن وہاں پہ کنگ حکومت کر رہے تھے جو خلیفہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا وہاں کی بیوروکریسی آپ کہہ لیں، وہ صرف خاندانی ہی لوگوں پر چلتی تھی۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون بندہ زیادہ قابل ہے اور وہ امپائر کو آگے لے کے جا سکتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس جگہ سے بلونگ کرتا ہے اور کہاں پہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو منسٹریاں ملنا شروع ہو گئی اور بہت سی چیزیں ملنا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آٹومن امپائر اپنے آرمی پہ تو زیادہ انحصار کر رہی تھی، لیکن ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن نیشن۔ تو آٹومن امپائر نے فیصلہ کیا کہ ہم جرمنی سے مدد مانگتے ہیں، جرمن سے مدد مانگتے ہیں اس معاملے میں۔ جرمنز آپ کو پتہ ہے اپنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ میں بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ جرمن سے مدد مانگی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جرمنز لوگ آئیں گے آٹومن امپائر کو ٹریننگ دینے کے لیے، آٹومن امپائر کے سولجرز کو ٹریننگ دیں گے اور نئے نئے اکوپمنٹ چلانا سکھائیں گے، اور بہت سی ٹریڈز میں ہم آگے جائیں گے۔ اور انہوں نے ٹریڈز بنانا شروع کر دی جرمنی کے ساتھ۔ جرمنی نے بھی کہا ہم ایک نیا ٹریڈ روٹ بنائیں گے جو کہ
ऑटोमन एम्पायर के जो उस वक़्त का कैपिटल था इस्तांबुल से लेकर उसके बाद इजिप्ट के बहुत से इलाकों में जाएगा और सीरिया में भी हम अपनी एक नई रेलवे रोड बनाएंगे और नई रेलवे लाइंस बिछाएंगे जो ऑटोमन एम्पायर को भी फ़ायदा देगी और जर्मन एम्पायर को भी फ़ायदा देगी। लेकिन उस तरफ बैठे थे फ्रेंच और ब्रिटिश, वो कहाँ देख सकते थे कि जर्मनी तरक्की करे, वो कहाँ देख सकते थे कि जर्मनी भी उन इंपीरियल चीज़ों पे कब्जा कर ले जिन पे सिर्फ हक उन्हीं का है, क्योंकि उन्हें तरक्की करने का हक है। तो इस बात को देखते ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया और ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश और फ्रेंच का जो दबाव था उसमें आते हुए उन्होंने 1847 में इन सब चीज़ों को कैंसिल आउट कर दिया कि हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर बहुत वीक हो चुकी थी। 1830 में ये हुआ कि अल्जीरिया के अंदर, जो कि एक ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी थी अफ्रीका के अंदर, वहां पे फ्रेंच घुसाए और वहां पे अब्दुल कादिर जो थे उन्होंने उनके साथ लड़ने की भी कोशिश की, फ्रेंच फोर्सेस को डिफीट करने की भी कोशिश की, लेकिन फ्रेंच के पास मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, तो 1847 में उन्हें वहां से भागना पड़ा और वो भाग के सीरिया चले गए जहां उन्होंने बहुत से क्रिश्चियन लोगों की जान भी बचाई, वो अलग टॉपिक है। लेकिन उसके बाद इजिप्ट पे भी अब कब्जा होने वाला था। अब आस्ता आस्ता फोर्सेस इजिप्ट की लोकेशन को देखती थी, क्योंकि इजिप्ट आज भी आप देखें तो बहुत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे बेस्ड है। तो उन्होंने कहा कि क्यों अब इजिप्ट पे कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां पे उन्होंने अपना एक चेला बिठाया जिसका नाम मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली जो था वो अल्बानियन था ओरिजिन से, लेकिन वो एक तरह से ऑटोमन एम्पायर से बगावत कर चुका था और अपने आप को रूल करना चाहता था। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि जैसे बरसगीर में उन्होंने चेले बिठा रखे थे कि वो भी एक तरह का चेला ही है या उनकी तरफ से बना गया मिनिस्टर है, जो भी है। तो मोहम्मद अली ने इजिप्ट को रिफॉर्म करने की भी कोशिश की। इजिप्ट में बहुत सारी चीज़ें भी आई। इसके अंदर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इजिप्ट के लिए वो था स्विस कैनाल का बनना। आज भी दुनिया में बहुत सारे ट्रेड जो है वो स्विस कैनाल से ही होती है, स्विस कैनाल से ही गुजरती है और बहुत सारे ट्रेडिंग जो पार्टनर्स हैं वो स्विस कैनाल में भी अभी भी इन्हिसार करते हैं। अभी तो गजा इसराइल वॉर चल रही है तो उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गई। तो मोहम्मद अली ने बार बार ऑटोमन आर्मी को डिफीट करना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश और फ्रेंच की तरफ से उन्हें वेपन्स मिल रहे थे और सपोर्ट भी मिल रहा था पॉलिटिकली। साथ ही साथ उन्होंने फ़लस्तीन, जो आज का फ़लस्तीन है, उधर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और सीरिया के बहुत से इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया। और वेस्टर्न्स ने मोहम्मद अली को बिठा के रखा कि तुम बैठे रहो, तुम हमारे ही रूलर हो। लेकिन मोहम्मद अली को वक्त के साथ साथ पता भी चलने लग गया कि वो कितने आ चुके हैं कंट्रीज के बात मानने की वजह से, कितने दबाव में आ चुके हैं। तो ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन 1860s में वो भी उनके हाथ से जाता गया इजिप्ट और 1882 में तो इजिप्ट पूरा ही उनके हाथ से निकल गया। लेकिन उन्होंने अभी भी मोहम्मद अली को एक रूलर रखा, लेकिन उसके बाद उसे किसी और रूलर के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और इजिप्ट में खुद ब्रिटिश हुक्मरानी नहीं करते थे, वो बेनिफिट्स देते थे स्विस कैनाल से, जिन्हें फ्रेंच इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था, और भी बहुत सारी चीज़ों से एडवांटेजेस लेते रहे, स्पेशली कॉटन से, क्योंकि कॉटन आपको पता है कि ब्रिटिश जो लोग हैं वहाँ पे ज़मीन इतनी खुशगवार नहीं है कॉटन के लिए, तो वो कॉटन भी लेते रहे इजिप्ट से। और इजिप्ट को उन्होंने पूरी तरह ना फाइनेंशियली डिसेबल कर लिया। आपको ये बात जान के हैरानगी होगी कि स्विस कैनाल बनी इजिप्शियन लेबर से ही थी, जैसे इजिप्शियन लेबर से वहां के पिरामिड बने हैं, लेकिन लोग भी उन्हीं के हुए और बैंकरप्सी भी इजिप्ट को ही कर दिया ताकि इजिप्ट उठ ही ना सके। यानी पैसे भी इजिप्ट के, लेबर भी इजिप्ट का, लेकिन फायदा ब्रिटिश और फ्रेंच उठाए, बाकी मेजर यूरोपियन नेशन उठाए, जो स्वाय जर्मनी के, क्योंकि वो उनकी हरीफ में आती थी। अब बात करते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन की। द वेरी सिक मैन ऑफ यूरोप, ये रशियन जो उस वक्त के किंग थे निकोलस वन, उनका कहना था द वेरी सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी तुर्की को एक बीमार समझते थे वो। और उनका एक और जगह कहना था वी हैव अवर हैंड्स ऑन सिक मैन ऑफ यूरोप, कि अब हमारे हैंड सिक मैन ऑफ यूरोप के ऊपर है। अगर देखा जाए तो पहले हम बात करते हैं ऑटोमन रूल की। ऑटोमन रूल को पहले हम डिस्कस करते हैं 1707 से 1820 तक ऑटोमन रूल कैसा था। 1807 से 18 तक जो ऑटोमन का रूल था वो मीडियोकर रूल ही कहा जा सकता है।
ابھی تک رشیا بلیک سی اور میڈیٹرینین میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن 1772 تک اب رشیا میڈیٹرینین تک پہنچنے کے قابل ہو گیا تھا، اور رشین ایکسپینشن جاری تھی کیونکہ وہ امپائر بھی ابھرتی جا رہی تھی، جو کہ آج تک ویسٹ میں اور رشیا میں ابھی تک جنگ اسی چیز کی ہی ہے کہ کون کنٹرول کرے گا یورپین علاقوں کو۔ جبکہ ایسٹرن یورپ زیادہ تر رشیا کے انفلوئنس میں تھا، تو ویسٹرن یورپ زیادہ تر برٹن اور فرینچ کے اثر میں تھا۔ تو اس بات کو کیوں برداشت کیا جائے؟ فرینچ اور برٹش اتحادی تھے، وہ چاہتے تھے کہ رشیا گرم پورٹس تک یا گرم پانیوں تک اس کی رسائی نہ ہو، اور وہ ابھی بھی ایسا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی یوکرین وار جاری ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرین وار صرف اس بلیک سی کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری ہے۔ پہلے کریمیا پہ قبضہ کیا رشیا نے 2014 میں، اس کے بعد اس نے جنگ چھیڑ دی 2022 اور 2023 میں پورے یوکرین کے اوپر۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک ہسٹوریکل امپورٹنس رہی ہے، لیکن ابھی تو ایک سک مین آف یورپ الائیو ہے، اور وہ ہے اٹومن امپائر۔ سک مین آف یورپ پہ بہت زیادہ پریشر تھا، کیونکہ ہر طرف سے اسے اب تانے سننے پڑ رہے تھے، اور ہر طرف سے آزادی کی جو آوازیں ہیں وہ گونج رہی تھی۔ سک مین آف یورپ کیا کرتا؟ سک مین آف یورپ تو وہ ایجپٹ کو لوز کر ہی چکا تھا، اور الجیریا جیسے علاقے بھی فرینچ کے ہاتھوں لوز کر چکا تھا۔ سک مین آف یورپ کے پاس ابھی بھی مکہ، مدینہ اور بہت سارے اور علاقوں کا قبضہ موجود تھا۔ سک مین آف یورپ یعنی آٹومن امپائر جو ہے وہ اب اتنی طاقتور نہیں رہی تھی۔ سک مین آف یورپ اور آٹومن امپائر یعنی آٹومن امپائر ہی میں بہت ساری بغاوتیں شروع ہو گئی۔ جیسے میں نے کہا، پہلے ڈسکس کیا تھا شروع میں کہ بلکان کے علاقوں کو بہت زیادہ آزادی دے دی گئی، اور بلکان کے علاقے ہمیشہ سے ہی کہا گیا کہ آٹومن کے ظلم کا شکار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کرسچن جو آرتھوڈاکس تھے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آرتھوڈاکس جو ہیں وہ رشینز ہیں، اور جو برٹش ہیں وہ پروٹیسٹنٹس ہیں، اور فرینچ اور باقی جو ہیں وہ کیتھولکس ہیں۔ تو انہوں نے کہا آرتھوڈاکس کرسچنز پہ انہوں نے ظلم کیا ہے، تو اس کے لیے پہلی بار گریس جو ہے وہ میدان میں آیا۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ گریس کی بہت ہسٹری ہے، ایشین گریک کی بہت ہسٹری ہے، یعنی افلاطون، پلیٹو، ایرسٹوٹل، ارسطو اور سقراط جیسے بہت سارے فلاسفر گریک سے آئے ہیں۔ تو ویسٹرن نیشن بھی گریک کو ایک ڈیموکریسی بنانے والا نیشن اور ایک اپنے ایشین کلچر کا ہیریٹیج سمجھتے تھے۔ تو 1821 میں بغاوت شروع ہو گئی، اور انڈیپینڈنس کے لیے آوازیں شروع ہو گئی پورے گریس کے اندر۔ پورا گریس اب باہر نکلا، اور اس نے بغاوتیں شروع کر دی آٹومن رول کے خلاف اور مسلم رول کے خلاف۔ اور 1830 میں اور کہ ایسا بھی وقت آیا جب گریس کو انڈیپینڈنٹ مل گئی، اور یورپین نیشنز کی طرف سے اس کو پولیٹیکل اسسٹنس بھی مل گئی کہ وہ اپنے آپ کو سیکور کر سکے اور بچ سکے۔ لیکن پوری طرح آٹومن امپائر کو ڈسٹرائے کیوں نہیں کیا گیا؟ آٹومن ڈسٹرائے ہوا ورلڈ وار کے 1 کے بعد، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے جب ہم ورلڈ وار کا ذکر کریں گے، لیکن وہ پہلے ڈسٹرائے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ڈسٹرائے اس لیے نہیں ہوا کیونکہ فرینچ اور برٹش کے ابھی بھی تعلقات آٹومن امپائر کے ساتھ تھے۔ وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ آٹومن امپائر کے حامی تھے، اور آٹومن امپائر اور مسلم رول کے حامی تھے، وہ اس لیے کیونکہ وہ رشیا کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ترکی ہے جو پہلے آٹومن امپائر کا پورے آٹومن امپائر کا رولر تھا، وہ آج بھی نیٹو کا ممبر ہے۔ وہ اس لیے ان کو آٹومن امپائر ترکی کو انہوں نے اس لیے نیٹو ممبرشپ نہیں دی کہ وہ مسلم ہے، اسے کیوں دیں گے نیٹو ممبرشپ اگر وہ مسلم کنٹری ہے؟ اسے نیٹو ممبرشپ اس لیے اسائن کی گئی ہے کیونکہ وہ رشیا کی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہی حال تھا پہلے بھی 1800s میں، وہ رشیا کو آنے نہیں دیتے تھے بلیک سی کی طرف، تو انہوں نے سک مین آف یورپ کو الائیو رکھا، اور سلطان سے سائپرس کا علاقہ تو لے لیا تھا، اور کہا کہ جب بھی بھائی آپ کو خطرہ ہوگا ہم آپ کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نکلس تو کہتے تھے وی ہیو آور ہینڈز آن سک مین آف یورپ، ہمارے تو سک مین آف یورپ کے اوپر اپنے پورے ہاتھ ہیں، ہم تو سک مین آف یورپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو فلسطین کا علاقہ بھی اب برٹش کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اور باقی ہاتھوں میں
تو ہولی لینڈ کو قبضہ کرنے کے لیے آرتھوڈاکس مسلم کے قبضے میں تو پہلے تھا ہی، اور پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک سارے آگے ہولی لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے. لیکن بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں رشیا کو بہت ساری کامیابیاں تو ملی اور وہ استنبول تک پہنچنے کے لیے کامیاب بھی ہونے ہی والے تھے، لیکن فرینچ اور برٹش نے ان کو ہولڈ کر کے رکھا، سکھ مین آف یورپ کو ہولڈ کر کے رکھا تاکہ وہ ایسا نہ کر سکے. تو نیوکلس آئے کی انتقال ہو جاتا ہے، تو آنے والے جو رشین جو کنگ تھے وہ تھے الیگزینڈر دوم. تو الیگزینڈر دوم نے اس کے ہیوی کیجوالٹیز کو دیکھا کہ ہمارے بھی بہت سارے سولجرز مر گئے ہیں، جو کہ رشیا کے ساتھ ہر جنگ میں ہوتا ہے اس کے بہت سارے سولجرز مر جاتے ہیں. تو بہت سارے سولجرز کی اب جو تھا وہ قتل ہو چکا تھا، یا جو بھی آپ دے رہے کیجوالٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اس دیکھ کو دیکھتے ہی الیگزینڈر نے معاہدہ کیا فرینچ کے ساتھ اور برٹش کے ساتھ کہ آپ ایسا کریں کہ اس جنگ کو ختم کریں، ہم آٹومن امپائر کی سوورنٹی کو مانتے ہیں اور آٹومن امپائر لائف رہے گی، اور ہم آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہماری جنگ ختم ہوتی ہے.